الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 اور 12 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان امور کا، ان معاملات کا تذکرہ کیا ہے جو معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں، کیونکہ معاشرہ اگر بگاڑ والا ہو، فساد والا ہو، تو انسان کسی بھی اعتبار سے اس میں خوش نہیں رہتا. تو اس لیے لازمی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو پرامن بنانے کے لیے، اپنے معاشرے کو اچھا بنانے کے لیے ان امور سے اجتناب کریں جو ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کہ ایمان والو کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے.
کیونکہ عموماً مذاق جو اڑایا جاتا ہے وہ مجالس کے اندر لوگوں کی موجودگی میں اڑایا جاتا ہے۔ اگر کسی کو استہزاء کا نشانہ بنایا جاتا ہے، کسی کے قول کو، کسی کے فعل کو، کسی کے عمل کو، یا کسی کے اندر کوئی نقص کمی موجود ہے، اگر اس کی تنقیص کرنا مقصود ہوتی ہے تو اکثر اس کو مجالس کے اندر ہی اچھالا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی لیے یہ بات بیان فرما دی کہ لا یسخر قوم من قوم، کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ اور اس مذاق کے اندر جو اصل چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو افضل، بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اس سے اچھا ہوں، مجھ سے بہتر ہوں، اور جس شخص کا مذاق اڑایا جاتا ہے اس کو حقارت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اس آیت میں، اس ٹکڑے سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر کوئی قوم کسی قوم کا مذاق اڑاتا ہے تو اس کے اندر تحقیر بھی پائی جاتی ہے اور تکبر بھی پایا جاتا ہے، اور یہ دونوں عمل دین اسلام کے اندر انتہائی سنگین اور کبیرہ گناہ کے اندر شمار ہوتے ہیں۔ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر، اگر تکبر انسان کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی موجود ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں وہ بندہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر کی خود نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے تعریف کر دی کہ تکبر سے کیا مراد ہے؟ حق بات کا انکار کر دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے ان یحقر اخاہ المسلم، کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ اور جب انسان کسی کی تحقیر کرتا ہے تو یہ اتنا سنگین معاملہ ہے۔ ایک موقع پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ام المؤمنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات کہہ دی کہ وہ تو پستہ قد ہیں، چھوٹے قد والی ہیں۔ اشارہ کیا، صرف اشارہ کر کے کہا۔ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ، جو بات تم نے کہی ہے، اگر یہ جملہ، یہ کلمہ سمندر کے اندر ڈال دیا جائے، اب آپ کہیں گے سمندر کا پانی تو پہلے ہی کڑوا ہے۔ مثال ہے یہ کہ اتنا پانی ہونے کے باوجود اگر آپ اس کلمے کو آپ اس کے اندر سمندر کے اندر ڈال دیں تو یہ کلمہ پورے سمندر کو کھارا بنا دے گا، کڑوا بنا دے گا۔ یعنی اتنی کڑواہٹ ہے اس جملے کے اندر کہ کسی بندے کو، کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا۔ آج ہم اس معاملے کے اوپر غور نہیں کرتے۔ جہاں میرا بس چلتا ہے میں بھی کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھ لیتا ہوں، یا حقارت کی نگاہ سے اس کو اشارہ کر دیتا ہوں، حقیر سمجھتا ہوں۔ میرے دل کے اندر کہیں نہ کہیں پر کسی نہ کسی کے متعلق حقارت موجود ہے۔ یہ چیز اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتے۔ فرمایا لا یسخر قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ اب وہ مذاق اگر اللہ رب العالمین نے اس کے تخلیق کے اندر کوئی نقص رکھ دیا ہے، آپ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ لنگڑا کر چلتا ہے، آپ اس کو لنگڑا کہہ دیتے ہیں، آنکھوں سے وہ دیکھ نہیں سکتا، آپ اس کو کانا کہہ دیتے ہیں۔ یہ تنقیص ہے، یہ تحقیر ہے، یہ مذاق اڑانا ہے۔ فرمایا کہ لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ اور سنن ابو داود کے اندر روایت موجود ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے کسی کی نقل اتاری،
آپ کے سامنے کسی کی نقل اتاری تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں کسی کی نقل اتارنے کو پسند نہیں کرتا، اور اگر مجھے کتنا ہی مال کیوں نہ دیا جائے، مجھے کہا جائے یہ مال تمہیں مل رہا ہے، اس مال کے بدلے میں تم کسی کی نقل اتارو، فرمایا کہ میں پھر بھی نقل اتارنے کے لیے تیار نہیں۔ آج ہم تو اس نام سے شوز کرتے ہیں، ہمارے شو چلتے ہیں باقاعدہ، جی کیا ہے یہ مذاکرات ہے، یہ کیا ہے یہ فلاں شو ہے، اس کے اندر سارے کا سارا کیا ہے یہی ٹھٹھا مذاق ہوتا ہے، نقل اتاری جاتی ہے ہر ایک کی، اس کی زبان استعمال کے لحاظ سے، اس کے چلنے کے لحاظ سے، پوری کی پوری ہم بیٹھے ہوئے اور مزے سے ہنس رہے ہوتے ہیں، اور پھر ٹی وی پر یہ پروگرام چل رہا ہے، گھروں میں بیٹھ کے بھی دیکھ رہے ہیں، بعد میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ لا یسخر قوم من قوم، کیونکہ جب ہم ہر ایک دوسرے کا مذاق اڑانے کے لیے موجود ہوتا ہے تو بتائیں پھر معاشرے کے اندر امن کیسے ہو؟ پھر معاشرے میں بگاڑ ہی آنا ہے۔ کوئی بندہ دوسرے بندے کو موقع نہ ملے، وہ الگ بات ہے کہ وہ کہے کہ جی میں مذاق نہیں اڑاتا، موقع مل جائے کوئی انسان پیچھے نہیں لیتا، وہ مذاق اڑاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے کسی بھی لحاظ سے۔ اس کے اندر ساری صورتیں اس کی موجود ہے، اس کا ہنسنا، اس کا بولنا، اس کا لباس پہننے کا طریقہ آ سکتا ہے، اس کا چلنے کا طریقہ اس کے اندر آ سکتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ، کیوں مذاق کیوں نہیں اڑانا؟ اس کی حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ممکن ہے وہ ان سے بہتر ہو۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو بہتر کہا وہ آخرت کے اعتبار سے بہتر کہا ہے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاہ فام ہیں، کالے ہیں، لیکن مقام، عزت، مرتبہ، رفعت کتنی ہے کہ معراج کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی صحابی کو اپنے آگے چلتے ہوئے قدموں کی آہٹ سنتے ہیں تو وہ کون ہے؟ یہی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام نے اس چیز کو ختم کر دیا کہ یہ کالا ہے، یہ سفید ہے، نہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں اس طرح کے کوئی معاملات نہیں رکھتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتلی پنڈلیوں والے تھے، صحیح البخاری کے اندر روایت موجود ہے، وہ اپنی شلوار جب اوپر کرتے لوگ ان کی پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنستے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبداللہ پریشان نہ ہو، قیامت والے دن یہ پتلی پنڈلیاں میزان کے اندر بہت زیادہ بھاری ہوں گی۔ آج اگر لوگ مذاق تیری ٹانگوں کا اڑاتے ہیں کہ تیری ٹانگیں بڑی پتلی ہیں، یاد رکھ قیامت کے دن تیری یہ ٹانگیں میزان کے اندر بڑی بھاری ہیں۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، یہ خیر بہتر اللہ رب العالمین کے نزدیک ممکن ہے وہ بہتر ہو۔ میں خلقت کے اعتبار سے پورا بھی ہوں، میں خوبصورت بھی ہو جاؤں، سب کچھ میرے اندر موجود ہو، اگر اللہ کے ہاں میں بہتر نہیں تو بتائیں پھر میری اس خوبصورتی کا، میری اس مکمل جسامت کا کیا فائدہ؟ اور پھر دوسرا کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ پتہ نہیں ہے کہ مذاق اڑانے والے کا خاتمہ خیر پر ہوتا ہے یا جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ خیر پر فوت ہوتا ہے، پتہ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، یہ ممکن ہے وہ تم سے بہتر ہو، اس لیے کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ اور پھر یہاں پر ایک اور اشارہ اس جانب بھی ہے کہ ہمارے ہاں قوموں کا بھی آپس میں تفاخر چلتا ہے، ایک تو بندوں کا چلتا ہے نا، لوگوں کا آپس میں، پھر قوموں کا بھی آپس میں تفاخر، فخر چلتا ہے کہ جی میں اعلیٰ خاندان سے ہوں، میں اعلیٰ نسل سے ہوں، میرے آبا و اجداد یہ تھے، آپ کے آبا و اجداد یہ ہیں، لوگ فخر کرتے ہیں۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو جاہلیت کی پکار قرار دیا ہے کہ کوئی بندہ اپنے آپ کو افضل، اپنے آپ کو بہتر قرار دے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا غلام ہے، ان کو وہ ڈانٹ دیتے ہیں، ملامت کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ لگتا ہے
کہ سیدنا ابو ذر نے اس طرح اپنے غلام کو ڈانٹا، پھر آپ نے تاکید کی، سیدنا ابو ذر کو ڈانٹا اور کہا یہ تمہارے جو غلام ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے ان کو تمہارے ہاتھوں کے نیچے رکھا ہے اور ان کے اوپر مشقت اور تکلیف نہ ڈالو۔ اب ابو ذر نے جس طرح کا لباس پہنا ہوا ہے، غلام نے بھی وہ لباس پہنا ہوا ہے۔ صحابی ملتے ہیں، کہتے ہیں ابو ذر ایک بات مجھے سمجھائیں، سمجھ نہیں آئی، آپ آقا ہے یا غلام ہے؟ جو آپ کا لباس وہی آپ کے غلام کا لباس ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ کہا کہ ایک دفعہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے تنبیہ کی، اس کے بعد سے جس طرح کا میں کھاتا ہوں اپنے غلام کو کھلاتا ہوں، جس طرح کا میں پہنتا ہوں اپنے غلام کو پہناتا ہوں، میں کوئی فرق نہیں رکھتا۔ اسلام تو آقا اور غلام میں فرق نہیں کرنے دیتا، جہاں پر فرق موجود ہے تو آپس میں آپ کا اور میرا کیا فرق ہے؟ میں کیوں فرق کرتا ہوں آپ میں اور اپنے آپ میں؟ وہاں فرق موجود ہے، وہاں اسلام فرق نہیں رکھوا رہا، اور جہاں موجود ہے وہاں کیسے اسلام رکھوا سکتا ہے؟ تو اس لیے فرمایا عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ممکن ہے وہ ان سے بہتر ہوں۔ ولا نساء من نساء، عورتوں کا خاص طور پہ اس لیے ذکر کیا کہ کہیں عورتیں یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے حکم مردوں کو دیا ہے، ہمارے لیے حکم نہیں ہے۔ اور یہ حقارت والا معاملہ خواتین کے اندر بھی زیادہ پایا جاتا ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر لباس خریدتی ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کر جیولری خریدتی ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کر چپلیں خریدتی ہیں، دیکھا کہ جی میری سہیلی میرے محلے والی کیا لے کر آئی ہے، پھر جائے گی اس سے مہنگی لے کر آتی ہے۔ مقصود کیا ہوتا ہے؟ میں اس سے حقیر نہ بنوں، اس کو حقیر بناؤں۔ اپنے آپ میں فخر، غرور، تکبر اپنے اندر یہ چیز پیدا کرتی ہیں، اور آپ دیکھیں گے یہی چیز خواتین کے ساتھ ساتھ اب مردوں کے اندر بھی یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ پہلے تو خواتین کرواتی تھی نا فیشل وغیرہ، وہ سارے کام ان کے تھے، آج مردوں کے بھی یہ سارے کام شروع ہو گئے۔ فرمایا ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن، کیوں نہیں مذاق اڑانا؟ کیونکہ ہو سکتی ہے جس کا وہ مذاق اڑا رہی ہے وہ اس سے بہتر ہو۔ آگے فرمایا ولا تلمزوا انفسکم، اور تم نے ایک دوسرے کو عیب بھی نہیں لگانا، ایک دوسرے پر طعن و تشنیع بھی نہیں کرنی۔ اب یہاں پر غور کریں، اللہ رب العالمین نے لفظ جو استعمال کیے وہ کیا ہے؟ انفسکم، کہ اپنے آپ پر عیب نہ لگاؤ، کیونکہ جب بندہ کسی پر عیب لگاتا ہے، حدیث مبارکہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ کسی کے اوپر عیب لگاتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی اس بندے کو اس کے گھر کے اندر رسوا کر دیتا ہے۔ پھر کیونکہ نقص میرے اندر بھی موجود ہے، عیب میرے اندر بھی موجود ہے، کمی کوتاہی میرے اندر بھی موجود ہے، جب میں کسی اور کو طعنہ دوں گا، کسی اور کے اندر عیب لگاؤں گا تو کیا وہ مجھے چھوڑ دے گا؟ مجھے چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ کسی پر عیب لگا کر گویا کہ تم اپنے آپ پر عیب لگاؤ گے، اس لیے اپنے آپ کو بچا لو۔ ولا تلمزوا انفسکم، اپنے آپ پر عیب نہ لگاؤ۔ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے یہ حدیث مبارکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تو اس کے بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں سب سے زیادہ جس حدیث نے مجھے سب سے زیادہ فائدہ پہنچایا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی فرمان تھا۔ اور دیکھیں کتنے سال حکومت کی؟ 40 سال 20 سال خود حکمران رہے ہیں اور 20 سال گورنر کی حیثیت سے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے اوپر عیب جوئی نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ عیب جوئی کرنا
یہ انسان اپنے آپ کو عیبدار بنا دیتا ہے۔ اور آج سب سے زیادہ مسلمان دفاع سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیوں کرتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے اپنی زندگی میں کسی پر عیب نہیں لگایا تو کوئی بھی بکواس ان کی طرف کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے دفاع کے لیے اللہ تعالیٰ کھڑے کر دیتے ہیں بندے۔ یہ اللہ رب العالمین دیتا ہے انسان کو صلہ۔ جب انسان اللہ کے نبی کی حدیث پر عمل کرتا ہے اللہ اس کو بدلہ اس دنیا میں بھی دے کر دکھاتا ہے۔ کتنے ہیں لوگ بکواس کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کیا وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اپنی بکواسات میں؟ نہیں، سب سے زیادہ وہ مار اسی معاملے میں کھاتے ہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر کے وہ کہتے ہیں ہم نے بڑی اپنی زبان سے ایک دفعہ جملہ نکال تو دیا سیدنا معاویہ کا، اب مجھے چھوڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ پوری دنیا کے علماء اس کو ذلیل و خوار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کہ یہ وجہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے جب کسی کو عیب نہیں لگایا تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت کر رہے ہیں۔ اور پھر اس حدیث کو بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو بندہ کسی مسلمان کے عیوب کو چھپاتا ہے، اس کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس کے اوپر عیب، اس کے اندر عیب جو موجود ہے اس کو چھپا دیتا ہے، واضح نہیں کرتا، لوگوں کو بیان نہیں کرتا، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن انسان کے عیب کے اوپر پردہ ڈالے گا۔ آج اگر میں چاہتا ہوں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ، آج تو دیکھیں نا رسوائی اگر ہوگی زیادہ سے زیادہ کس کے اندر ہوگی؟ میرے اپنے خاندان کے اندر ہو جائے گی، یا جس علاقے کے اندر میں رہتا ہوں وہاں پر ہوگی، جو میرے دوست احباب ہوں گے ان کے اندر ہوگی، یعنی زیادہ سے زیادہ آپ افراد ملا لیں گے 1000 بن جائیں گے، 2000، اس سے زیادہ تو افراد نہیں ہے نا۔ لیکن قیامت والے دن تو آدم علیہ السلام سے لے کر آخر انسان تک سارے کے سارے لوگ موجود ہوں گے۔ وہاں پر اگر انسان کے عیوب کو ظاہر کر دیا جائے تو بتائیں وہاں کس کس سے آپ چھپتے پھریں گے؟ تو اس لیے یہ تقاضا ہے، ہم آخرت میں اپنے عیوب کو پردے کے اندر رکھنا چاہتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں اپنے قریب کرے اور ہمیں قریب کر کے کان کے اندر یہ بات کہے کہ انسان کیا تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ گناہ کیا؟ بندہ کہتا ہے ہاں ہاں ہاں، اقرار کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کہتے بندے دنیا میں بھی میں نے لوگوں سے تیرے عیب کو چھپایا تھا، تیرے گناہ کو چھپایا تھا، آج یہ ساری دنیا موجود ہے، کسی کے سامنے تیرے عیب کو ظاہر کرنے والا نہیں ہو، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو میرے بھائیوں یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر کسی مسلمان کے بارے میں ہم یہ بات کرتے ہیں، اس کے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہیں، اس کے عیوب کو اچھالتے ہیں، تو پھر اللہ دنیا میں بھی ہمارے عیوب کو اچھالے گا، رسوا کرے گا۔ اور سب سے بڑی حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ فی بیتی ہی، اللہ اس کو اپنے گھر کے اندر رسوا کرتا ہے، اور اپنے گھر سے مراد جہاں پر اس کی عزت ہوتی ہے وہیں پر وہ رسوا ہوتا ہے۔ جہاں پر وہ اعتماد کرتا ہے نا ادھر مجھے کچھ نہیں ہونے والا، وہیں پر اللہ اس کو ذلیل و خوار کر کے دکھاتا ہے۔ اور فرمایا پھر ولا تنابزوا بالالقاب، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو برے القابات سے نہیں پکارنا۔ کچھ القاب ایسے ہوتے ہیں کہ جو بظاہر تو عیوب کہلاتے ہیں، لیکن جس بندے کے ساتھ وہ منسوب ہو جاتے ہیں وہ اس کو عیب نہیں سمجھتا، تو ان عیوب کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ اکثر محدثین کے ناموں کے ساتھ ایسے نام آتے ہیں، جیسے سلیمان بن مہران الاعمش، آنکھ چندیائی ہوئی جو ہوتی ہیں، الاعمش کا معنی یہ ہے۔ عبد الرحمن بن ہرمز الاعرج، لنگڑے، ان کے ساتھ ہے حمید الطویل، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ان کے ساتھ واصل الاحدب، دیگر محدثین ایسے گزرے ہیں ان کے ساتھ القاب لگائے ہیں، لیکن کیا ہے کہ وہ اس کو عیب نہیں سمجھتے تھے۔ تو اگر کوئی ایسا ہے لقب کہ جس کو لوگ عیب نہ سمجھیں تو وہ استعمال کرنا جائز ہے۔ ابو ہریرہ کیا معنی ہے؟ چھوٹی بلیوں والا۔ اب یہ ابو ہریرہ، اب اس کا نام آپ پوچھیں گے علماء کے علاوہ بہت کم لوگ ہوں گے جن کو پتہ ہو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کیا ہے، ابو بکر صدیق نام کیا ہے پتہ ہی نہیں ہمیں، ہم تو کنیتوں سے ہی چل رہے ہیں۔ یہ القاب ہیں، کنیتیں ہیں،
تو ایسے ابو تراب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوتی تھی کہ جب مجھے کوئی کہتا تھا ابو تراب۔ ابو تراب کا معنی کیا ہے؟ مٹی والے۔ حالانکہ نام علی ہے لیکن آپ اس لقب سے کو زیادہ پسند کر رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لقب دیا۔ تو یعنی ایسے القاب جس کو اگر کوئی بندہ پسند کر لیتا ہے، اگرچہ اس کے اندر حقارت کا معنی موجود ہے لیکن آپ کی نیت حقارت والی نہیں ہے اور وہ شخص بھی حقارت کی نظر سے نہیں دیکھ رہا جس کا یہ نام ہے، تو اس القاب کے ساتھ پکارا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ وہ لقب استعمال کرتے ہوئے اس کے لیے حقارت ذہن میں رکھتے ہیں پھر جائز نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ کے اندر کچھ لوگ تھے جو اپنے دو تین انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے، یعنی کنیت بھی تھی، نام بھی تھے، القاب بھی تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ان کے معروف نام ہوتا تھا، جب ان کے ساتھ ان کو پکارتے تھے تو آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا جاتا تھا کہ یہ نام وہ بندہ پسند نہیں کرتا، آپ دوسرا نام ان کا کہہ دیجئے۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر یہ آیت اتار دی اور آپ نے کلی طور پر پھر منع کر دیا کہ آئندہ ایسے نہ نام اپنے رکھو اور نہ ہی کس کو ایسے نام سے پکارو۔ لیکن کیا ہے، آج بچے آپس میں کھیلتے ہیں، ایک دوسرے کا نام بگاڑتے ہیں اور وہ اتنا بگاڑ دیتے ہیں کہ وہ بڑا بھی ہو جاتا ہے تو وہ اسی نام سے چل رہا ہوتا ہے۔ یہ درست نہیں ہے، یہ نام بگاڑنا، برے القاب سے پکارنا نہیں، کیونکہ یہ جو ہم نام رکھتے ہیں، ہمارے والدین ہمارا نام رکھتے ہیں، یہ چن کر رکھتے ہیں، بڑا انتخاب کر کے رکھتے ہیں، اچھا نام رکھتے ہیں، آپ کیوں اس کے اچھے نام کو بگاڑ لیں؟ والد نے نام عبداللہ رکھا، آپ اس کو بھی نعوذ باللہ بگاڑ دیتے ہیں۔ میں نہیں بولنا چاہتا کس طرح بولتے ہیں، عبد الرحمن کو لے لیجیے، یعنی وہ نام جو اللہ رب العالمین کے ساتھ منسوب ہے ان کو نہیں ہم نے چھوڑا، باقی تو چھوڑے نا جو کس کا نام ہے اس کو کسی کو شروع سے حذف کرتے ہیں، کسی کو آخر سے۔ یہ درست باتیں نہیں ہیں، ان سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر یہ تم ان کاموں سے باز آ گئے تو معاشرے کے اندر امن آئے گا، معاشرہ بہترین ہو جائے گا، اور اگر تم ان سے باز نہیں آئے تو پھر معاشرے کے اندر بگاڑ ہی بگاڑ رہے گا۔ مزید انشاءاللہ اگلے جمعے آپ کے سامنے اسی حوالے سے بات ہوگی۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔